اور یہاں تک بہرحال ہم پہنچ گئے کہ میں الگ ہوں، میرا بدن الگ ہے، میری روح، میرا نفس کسی اور عالم سے ہے، اور وہ عالم مجردات ہے، وہ کوئی اور عالم ہے، وہاں پر نقائص نہیں ہے، وہ خالی ہے ان ساری چیزوں سے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تک ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس مقصد سے اصلی جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا، اس تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف دنیا، میٹر، مادہ، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے سٹیٹس، دنیا کی پوسٹ، ہر چیز اگر دنیا رہے گی تو ہم کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے جس کے لیے پروردگار قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اصل جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا، یہ ٹیمپریری ہے، یہ لمیٹڈ ہے بہت، اور اس کو ہم نے بہت طریقوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب وہ جو خالق ہے، وہ جو اس پورے سسٹم کا، اس پورے عالم کا، جس میں بہت سارے یونیورس پائے جاتے ہیں، ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے گا، وائے ہو تم پر، خدا ادراکات سے عاجز ہے، خدا تمہارے ادراکات میں، تمہارے درک میں، تمہارے پہچان میں، محسوسات میں آ ہی نہیں سکتا، خدا نہیں ہے وہ جسے تم درک کر سکو۔ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے تم اصل لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، تو مجھے کیا درک کرو گے؟ لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، یہ خدا کہہ رہا ہے، ظالم ہوتا۔ تو پھر امام نے بہرحال اسے کہا کہ خدا جو ہے وہ اس طریقے سے خدا کو درک نہیں کیا جا سکتا جیسے تم چیزوں کو درک کرتے ہو یا محسوس کرتے ہو۔ خدا جو ہے وہ پھر کس طریقے سے محسوس کیا جائے؟ قرآن کی آیت جس کو ہم سہارا بنایا اپنی گفتگو کا، سورہ طٰہٰ کی، کہ جسے پروردگار نے ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، کیا القیت علیک محبتا، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، ریفلیکشن ڈالی۔ اب خدا کی ایک اور صفت ہے کیا کہ خدا کے اندر چینج نہیں ہے۔ یہ جو چینج ہوتا ہے نا، مطلب چیز چینج ہو رہی ہے، چھوٹی تھی بڑی ہو گئی، بڑی تھی گر گئی، درخت ہے پودا تھا درخت بنا، چینج نہیں ہے خدا کے یہاں۔ چینج نفس کی حالت میں بھی ہے، دونوں چیزوں کو آپ نے نفس کیا ہے؟ میں بھی غصے میں ہوں، میں بھی خوش ہوں، میں چینج ہو رہا ہوں نا۔ خدا کے ہاں یہ نہیں ہے، اگر کہیں تبدیلی پائی جائے اصل پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایسا تھا پھر ایسا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز چینج کر رہی ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے، جبکہ اصل خدا کے یہاں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کیونکہ لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے ظالم محترم، آسان نہیں ہے۔ گردن کاٹوانا لا الہ الا اللہ کے لیے تبھی ممکن ہے جب خدا سمجھ میں آتا ہے۔ چینج نہیں ہے اس کے یہاں، تبدیلی نہیں ہے، تو پھر کوئی جوان بچہ کہہ سکتا ہے تو مولانا صاحب پھر قرآن میں آیات ہے خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا غصہ کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، خدا جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے ایک خاص مخلوق کو دنیا میں بھیجا کہ جن کے غضب کو اپنا غضب کہا، جن کی رضا کو اپنا رضا کہی۔ خدا ہر جگہ ہے، خدا ہر جگہ ہے۔ خدا کو اس لیے دیکھیں خدا کی بارگاہ 24/7 اوپن ہے۔ مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، مندر نہیں ہے، کلیسا نہیں ہے، کیوں؟ ہر اس وقت کا ٹائم ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تمہیں میری طرف آنا ہے، تمہیں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جب غلطی کا احساس ہو جائے میں تمہارے پاس ہوں۔ میں خدا اللہ
کہاں جاؤں؟ یعنی کیسے آپ خدا کیسے پہنچے، کیسے قربت حاصل ہو؟ جب آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے، جب آپ کو شرمندگی ہو جائے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ سفارش دینی پڑے گی، یہ مولانا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں سے گھوم پھر کے مولانا کا نمبر ڈھونڈیں، مولانا سے بات کریں۔ ویسے بھی ہماری کیا حیثیت ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہماری جو بھی حیثیت ہے سب انہی کی وجہ سے ہے، ذکر حسین کی وجہ سے، ورنہ ہماری کوئی نہ کوئی بھی اسٹینڈنگ نہیں ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے، خدا کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہے، اور خدا قرآن میں کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے پاس آنے والے کا ذکر کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، خدا پلٹنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں۔ پلٹنا یعنی تم کھو گئے تھے، تم گم ہو گئے تھے، تم راستہ بھٹک بیٹھے تھے، تم جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تم نے غیبت شروع کر دی، تمہاری آنکھیں گناہ کرنے لگی، تم نے حرام رزق کھانا شروع کیا۔ کیا کروں؟ کیا میں زندگی میں کبھی پلٹ نہیں سکتا؟ شیطان یہی تو کرتا ہے۔ شیطان رات کو جوان سے گناہ کراتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں ڈالتا ہے اب تم صبح کی نماز پڑھو گے۔ مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم جب بھی پلٹ آؤ میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور آپ حدیث قدسی سنیں کہ جب کوئی خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو خدا کو کس طریقے سے اس کو اپنے لیے لیتا ہے، کیسے لیتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ کوئی شخص ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو جائے، اس کا پانی، اس کا گھوڑا، اس کی سواری جو بھی ہے سب ختم ہو جائے، اور وہ پیاس کی شدت سے گرمی میں بے ہوش ہو جائے صحرا میں، اور ایک دم اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے پاس ہو، تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ خدا کہتا ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتا ہے میں بھی اس کو اسی طریقے سے ریسیو کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرتا ہے۔ خدا ہم سب کے قلب پر اپنی محبت کے عکس کو ڈالتا ہے۔ یہ میں ہوں جو اس دنیا میں آ کر دوسری محبتوں کو جگہ دے کر خدا کی محبتوں کو کم رنگ کر دیتا ہوں۔ اب جس عالم میں ہوں وہاں سے مجھے دکھایا گیا یہ مشکل اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا۔ یہ جو مشکل آپ کے اوپر مجھے آتی ہے، بیمار ہو گئے، کوئی فائنینشیل پرابلم ہو گئی، کوئی اور چیز، کسی کی موت ہو گئی، یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، لیکن اس کو سمجھے جو ماں سے 70 گنا زیادہ، اور یہ 70 صرف کثرت ہے بتانے کے لیے، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور جو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہو، کیا وہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا؟ کیا وہ آپ کو پریشانی میں ڈالے گا؟ یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی ہیں۔ جو خدا کو سمجھ جائے وہ مشکلوں پہ پاؤں رکھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہی محبت، سید الشہداء اسی عشق کی وجہ سے، گو کہ مصیبت عظیم ہے واقع کربلا۔ میر باقری ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور سید زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ امتحان کو طے کیا۔ ام المصائب یعنی اتنی مصیبتوں کو طے کیا، خدا نے روز عاشورہ یہ جمال دکھایا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ جمال دیکھ رہی تھی، جب وہ بدن پہ گئی ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ تقبل منا، خدا قبول کر لے۔ ایسا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اس عالم میں لے کے جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، راضیۃ مرضیہ،
خدا بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے